قرض پروگرام کی بحالی کے لیے IMF کی ایک اور شرط پوری۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا 6 ماہ کے لیے گیس کی قیمتوں میں 124% تک اضافے کا فیصلہ۔ گیس صارفین سے 310 ارب روپے اضافی وصول ہو سکیں گے۔ گھریلو صارفین اور تندوروں کے لیے گیس کی قیمتیں برقرار۔ پنجاب میں مرغی کا گوشت 100 روپے کلو مہنگا۔ بکرے اور گائے کے گوشت کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ انتظامیہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔ مرغی اور گائے کا گوشت 600 روپے، بکرے کا 1600 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 44 پیسے کی کمی، 268 روپے پر ٹریڈنگ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی آغاز، مارکیٹ 19 پوائنٹس کی کمی سے 41,697 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک روزہ دورے پر کراچی آمد۔ پاک نیوی کے زیر اہتمام امن مشق کا جائزہ لیں گے، اختتامی تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کا بھی شرکت کا امکان، وزیر اعظم سے ملاقات بھی متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ ECC کے 10 فروری کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ بجلی کے بریک ڈاؤن پر پاور ڈویژن، توشہ خانہ پر بین الوزارتی کمیٹی اپنی رپورٹس پیش کرے گی۔ کابینہ اجلاس میں سیاسی و امن و امان کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے نوجوان رہنماؤں کا اجلاس آج ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوگا۔ مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گی۔ یوتھ کے تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے گا۔ نوجوانوں کی ترقی، روزگار، کاروبار سے متعلق تجاویز پر غور ہوگا۔ نوجوانوں کے سوشل میڈیا سے متعلق کردار اور پارٹی کی سطح پر کارکردگی کی زیر غور آئے گی۔ مریم نواز پارٹی کی یوتھ ڈیولپمنٹ پالیسی پر اظہار خیال کریں گی۔ یوتھ چارٹر کی تیاری پر تجاویز لی جائیں گی اور مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک سفارت خانے کا دورہ۔ زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہا مشکل گھڑی میں ترکیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان سے بھی امدادی سامان ترکیہ بھجوانے کا سلسلہ جاری ہے۔ متاثرین کی مکمل بحالی تک ترک بھائیوں سے تعاون جاری رکھیں گے۔ ترکیہ کے سفیر کا وزیر اعظم سے اظہار تشکر، مشکل وقت میں بھرپور امداد کے لیے اقدامات کو سراہا۔ عمران نیازی کے بیانات سے قوم مسلسل مایوس ہو رہی ہے۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے باوجود یہ اب دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے بےتاب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین PTI عمران خان پر کڑی تنقید، کہا کہ ان کی جھوٹ پر مبنی سیاست آئے روز عیاں ہو رہی ہے۔ دنیا کا مشکل میں پاکستان کا ساتھ دینا بہترین خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا 42ویں ڈپلومیٹک کورس کے آفیسر سے خطاب، کہا کہ جنیوا کانفرنس میں سیلاب متاثرین کے لیے فنڈنگ معاملے پر کامیابی ہوئی۔ چین، امریکہ سمیت دنیا بھر نے پاکستان کا مشکل میں ساتھ دیا۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف بحرانوں کا سامنا ہے۔ ایک وزیر اعظم کے ایماندار ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے وزیر قانون کو لکھے گئے خط پر سینٹ میں ہنگامہ۔ رضا ربانی کا اٹارنی جنرل کے خط پر ایوان میں احتجاج۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وضاحتیں، شور شرابے کے باعث ایوان کی کارروائی بھی نہ چل سکی۔ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ گورنر نے جواب جمع نہیں کیا، ہمیں بتائیں ابھی تک تاریخ کیوں نہیں دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے بروقت انتخابات کرانے سے متعلق کیس میں پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس، کہا الیکشن کمیشن کا تاریخ نہیں ملی تو کیا لاہے عمل ہوگا۔ عدالت کی الیکشن کمیشن کو اور گورنر کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت، مزید سماعت 16 فروری تک ملتوی کر دی۔ مبینہ آڈیو لیک پر سابق وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج۔ IMF مذاکرات کو نقصان پہنچانے کا الزام،
شوکت ترین کی سابق وزرائے خزانہ تیمور سلیم جھگڑا اور محسن لغاری سے گفتگو بدنیتی پر مبنی تھی۔ لال حویلی میں شیخ رشید کی ہمشیرہ کی ملکیتی پراپرٹی بھی ڈی سیل کر دی گئی۔ شیخ رشید کی سیاسی سرگرمیوں کا محور اور دفتر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ متروکہ وقف املاک نے 30 جنوری کو لال حویلی کے 6 یونٹس سربا مہر کیے تھے۔ شیخ رشید کی ہمشیرہ عابدہ شمیم نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ کے صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی پیش رفت رپورٹ مسترد کر دی۔ سربراہ اسپیشل جے آئی ٹی کی سرزنش، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پبلک کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کا حکم۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کینیا میں وکیل کریں، اپنا قانونی حقوق کی معلومات لیں، حقائق تک پہنچیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا وزیر اعظم سے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ، کہا عمران خان ایک قومی مجرم ہیں۔ صدر نے اسمبلی توڑنے کے حکم پر دستخط کر کے اور سابق اسپیکر اسد قیصر نے عمران خان کو بچانے کے لیے آئین توڑا۔ 17 فروری سے سکھر اور حیدرآباد میں پیپلز سروس بس سروس شروع کرنے کی خوشخبری دیتے ہوئے بولے، بلاول بھٹو کی ہدایت پر عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اموات 37,000 ہو گئیں، 10 لاکھ افراد بے گھر۔ ترکیہ 31,700 اور شام میں 4,600 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ریسکیو آپریشن جاری، 178 گھنٹے بعد ادیامان سے 6 سالہ بچی کو نکال لیا گیا۔ پاک فوج کے دستے بھی امدادی کارروائی میں مصروف۔ این ڈی ایم اے نے شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے 20 رکنی میڈیکل اور ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی۔ امدادی ٹیم میں پیمس اسپتال کے 10 ڈاکٹرز جبکہ سی ڈی اے کے 10 رکنی ریسکیو ٹیم شامل ہے۔ ٹیموں کے ہمراہ ریلیف سامان بھی دمشق روانہ، درجنوں خیمے اور ہزاروں ادویات شامل۔ ریسکیو ٹیم شام کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لے گی۔ حیدرآباد میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ نجی اسکول کی دوسری منزل سے گر کر جاں بحق، اسکول کے رجسٹریشن معطل، واقعہ اسکول انتظامیہ کی غفلت قرار۔ واقعے کے وقت عملے کی 2 لوگ طالبہ کے قریب موجود تھے، طالبہ کو گرنے سے بچایا جا سکتا تھا۔ ریجنل ڈائریکٹریٹ نے ابتدائی رپورٹ صوبائی وزیر تعلیم کو ارسال کر دی۔ غفلت برتنے والے عملے اور اسکول پرنسپل کی برطرفی کی سفارش۔ کراچی میں شارع نور جہاں ڈی سلوا ٹاؤن میں ہوٹل کے باہر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ لانڈی نمبر 5 میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک، دوسرا زخمی۔ ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ لانڈی نمبر 4 میں پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ، ایک ملزم ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان سے اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز، مسروقہ سامان برآمد۔ گبول ٹاؤن پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، دوران ڈکیتی قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ لاہور میں سی آئی اے پولیس، سول لائنز اور اقبال ٹاؤن کے مبینہ مقابلے، 2 اشتہاری ملزمان ہلاک، شناخت عمر گجر اور سیف رسول کے نام سے ہوئی۔ کراچی میں نبی بخش پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ عزیز بھٹی پولیس کا یونیورسٹی روڈ پر مبینہ مقابلہ، 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ شہر قائد میں ڈاکوؤں کے سامنے پولیس بھی بے بس، تھانہ مبینہ ٹاؤن کے گیٹ پر تعینات ہیڈ کانسٹیبل ملک بشیر کو لوٹ لیا گیا۔ لاہور کے علاقے کہانہ میں نجی اسکول سے ٹیچر کو اغوا کر لیا گیا، والد کی مدعیت میں ایف آئی آر درج۔ 5 ملزمان نے اسکول میں گھس کر تمام ٹیچرز کے نقاب اتار کر چہرے چیک کیے، جویریہ نامی ٹیچر کو اغوا کر کے فرار ہو گئے۔ ملزمان کی اسکول میں فائرنگ، کھڑکیوں کے شیشے اور دروازے بھی توڑ ڈالے۔ عامر لیاقت حسین کی نازیبہ ویڈیوز وائرل کرنے کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے ملزمہ دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت 2 لاکھ روپے کے عوض منظور کر دی۔ سیشن عدالت نے ملزمہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ ملزمہ دانیہ شاہ کراچی ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔
معروف مصنف، اداکار، میزبان اور صداکار ضیاء محی الدین کراچی میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ انہوں نے انگریزی فلموں اور ڈراموں میں بھی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ فنون لطیفہ میں خدمات پر ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ نیوزی لینڈ میں طوفان گیبریل نے تباہی مچا دی۔ ویلنگٹن میں تیز رفتار ہواؤں اور بارشوں کے باعث نظام زندگی درہم برہم، ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث درجنوں سڑکیں بند، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ۔ امریکی ریاست مشیگن کی یونیورسٹی میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ حملہ آور نے واقعے کے بعد خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی۔ PSL 8 کا رنگا رنگ آغاز۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رنگ و نور کی برسات۔ ساحر علی بگا اور ایما بیگ کی شاندار پرفارمنس۔ شائع گل، عامر اظہر اور فارس شفیع نے آفیشیل سانگ پیش کیا۔ ورچوئل ریئلٹی کا بھی خوبصورت مظاہرہ۔ شاندار آتش بازی سے رنگ و نور کی برسات۔ PSL 8 میں آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا ٹاکرا نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ دلچسپ میچ 7 بجے شروع ہوگا۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا فاتحانہ آغاز۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانز کو 1 رن سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز کی ٹیم 174 رنز ہی بنا سکی۔ دبئی سے ملتان پہنچ گئے۔ اگلے سال کوئٹہ اور پشاور میں بھی میچز کرائیں گے۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا PSL 8 کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا PSL نے عوام کو بہت اثاثے دیے۔ اس سال 21 غیر ملکی اور 10 سے زائد مقامی کھلاڑی ڈیبیو کریں گے۔